ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میرے محترم مومنین، بار دیگر سب سے پہلے اپنے آپ سے، پھر آپ بہترین متقی پرہیزگار مومنین سے تقوی الہی کی سفارش و گزارش کی جاتی ہے۔ ہمیشہ اللہ کی تقوی کو اپنائیے اور ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم کرنے سے پرہیز کیجیے۔ ایک دوسرے کے اوپر مہربان اور ہمدردی کیجیے، اور یہی بہترین توشہ آخرت ہے۔ میرے محترم مومنین، سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں ارشاد خداوندی ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اللہ کے بارے میں آپ یہ نہ سوچیں، آپ یہ گمان نہ کریں کہ غافلاً اما یعمل الظالمون، اللہ غافل ہے اما یعمل الظالمون، جو ظالم عمل کرتے ہیں، جو ظالم کے کردار سے اللہ غافل ہو، ظالم کے ستم سے اللہ غافل ہو، اللہ کے ظلم سے اللہ بے خبر ہو، ایسا کبھی بھی اللہ کے بارے میں نہ سوچے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اللہ نے ان کو کیفر نہیں کیا ہو، ان کی ظلم و ستم کا کیفر سزا نہیں دیا ہو، انہیں مہلت دی ہو۔ اس لیے مہلت دیا ہے تاکہ قیامت میں یہ بدتر حالت میں، پریشانی کے حالت میں حاضر ہو اور اپنے بدترین کردار کا، ظلم و ستم کا خوب مزہ چکے۔ اس لیے انہیں مہلت دیا ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں برے صفات میں سے جسے کہا جاتا صفات مذمومہ، صفات خبیثہ، جسے خبیث صفت کہا جاتا ہے، وہ صفت انسان کے اندر ظلم و ستم کا صفت ہے۔ دوسروں کے اوپر ظلم کرنا یہ بہت بری صفت ہے، اور ہمارے قرآنی آیات کے حوالے سے، روایات کے حوالے سے، قرآنی آیات کی روشنی میں، روایات اور احادیث کی روشنی میں انسان کے اعمال اور حوادث، ناخوشگوار واقعات کے درمیان رابطہ ہے۔ جیسا اس قرآن کی آیت میں ارشاد خداوندی ہے: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، کوئی بھی مصیبت، رنج جو تم تک پہنچتی ہے، یہ کیا ہے؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ جو کچھ آپ نے انجام دیا ہے اس انجام کا نتیجہ ہے۔ بِمَا كَسَبَتْ بِأَيْدِيكُمْ، یہ اعمال، یہ نتائج، برے نتائج آپ کے اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ بِمَا كَسَبَتْ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ یہ ایک آیت۔ دوسری آیت
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کی، ادھر ملت استعمال کیا، قوم استعمال کیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک وہ اپنے اندر تبدیلی نہ لائے، اپنے آپ کو تبدیل نہ کر دے۔ جس طرح علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اب اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بس اس کا نتیجہ، اس آیت کا نتیجہ کیا ہے؟ قوموں کی تقدیر قوموں کے ہاتھ میں ہے، بہترین تقدیر بنانا وہ بھی قوموں کے ہاتھ میں ہے، بدترین تقدیر بنانا وہ بھی قوموں کے ہاتھ میں ہے، مضبوط ہونا وہ بھی قوموں کے ہاتھ میں ہے، زوال پذیر ہونا وہ بھی قوموں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر خدا نے کسی قوم کو کسی نعمت سے نوازا ہو تو وہ نعمت اللہ اس قوم سے نہیں ہٹاتا، سلب نہیں کرتا، جب تک وہ قوم اس نعمت کی شائستگی کو اپنے اندر، اس نعمت کی شائستگی کو ختم نہ کرے، اس نعمت کی لیاقت کو اپنے اندر ختم نہ کرے، اللہ اسے نعمت نہیں ہٹاتا۔ کریم پروردگار خوشنودی پاک وارن اسما سمینو باندے بلند صلوات۔ اگر کوئی قوم کسی مشکل میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، اللہ اس قوم کو اس مشکل سے، اس مصیبت سے نہیں نکالتا جب تک وہ قوم خود اس مصیبت سے نکلنے کی حکمت عملی کو نہ اپنائے، جب تک اس مصیبت سے، اس مشکل سے نکلنے کی کوشش، جد و جہد نہ کرے۔ بس نتیجہ کیا ہے؟ انسان کے اعمال اور تلک حوادث کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اب دیکھیں، اب اس دور میں اسرائیل جو اسلامی ممالک کے خلاف جارحیت کر رہا ہے، بربریت کر رہا ہے، جسارت کر رہا ہے، کشتہ و کشتار کر رہا ہے، خاک و خون میں ملا دیتا مسلمانوں کو، اس کی کیا یہ طاقت اسرائیل کو کس نے دیا؟ بیک وقت اس وقت اسرائیل 7 اسلامی ممالک میں حملہ آور ہے، 7 اسلامی ممالک میں حملہ آور ہے، لبنان، فلسطین، شام، یمن، قطر، عراق، ایران، ان 7 ممالک میں حملہ آور ہے۔ یہ طاقت اسرائیل کو کس نے دی؟ یہ طاقت در واقع اسرائیل کو مسلمانوں کے اعمال نے یہ طاقت اسرائیل کو دیا ہے، یہ طاقت اسرائیل کو مسلمانوں کے کردار نے دیا ہے، یہ طاقت مسلمانوں کے آپس میں انتشار نے اسرائیل کو یہ طاقت دی ہے، آپس میں اختلافات نے اسرائیل کو یہ طاقت دی ہے، مسلمانوں کے آپس میں لڑائیوں، نفرتوں نے یہ اسرائیل کو طاقت دی ہے۔ اور مسلمانوں نے اللہ کے فرمان سے روگردانی کی، فرمان قرآن کو اپنے پشت پر ڈال دیا۔ قرآن نے فرمایا، اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَكُمْ، یہود و نصارہ کو تم اپنا دوست مت بناؤ، کبھی بھی وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتے ہیں جب تک تم ان کے نقطۂ نگاہ کو، ان کے نقطۂ نظر کو جب تک تم قبول نہ کرو، ان کے دین کو تم قبول نہ کرو، ان کے سامنے تم تسلیم نہ ہو جاؤ، اس وقت تک تمہیں وہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔
اور مسلمانوں نے اللہ کے اوپر تکیہ کرنے کے بجائے، توکل پر خدا کرنے کے بجائے، اپنے ایمان کے اوپر تکیہ کرنے کے بجائے، قرآن کے اوپر عمل کرنے کے بجائے امریکہ کو اپنے لیے تکیہ گاہ بنایا، اسرائیل کو اپنے لیے تکیہ گاہ بنایا، اور ان کی غلامی کے زنجیر کو اپنے گردن میں، غلامی کے توق کو اپنے گردن میں خود مسلمان نے ڈال دیا۔ تو ظاہر ہے یہ طاقت اسرائیل کو جناب علی مسلمانوں کے کردار نے دیا ہے۔ بحر اسلام آقای خامنه‌ای سلامت پارا بلند صلوات۔ اور یقیناً خدا کے فضل سے اب ہمارے اسلامی ممالک میں دو ایسی اسلامی طاقتیں ہیں، ایسی مضبوط مملکتیں ہیں، ایسی مضبوط قوم ہے۔ وہ کون سی دو حکومتیں ہیں؟ شکر کرو خدا کا، ہمارا مملکت پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک مضبوط حکومت ہے، اور پاکستانی قوم ایک جنگجو، ایک غیور قوم ہے۔ آپ نے دیکھا پاکستان نے، ہندوستان ہمیں کئی حوالے سے کئی گنا بڑا ملک ہندوستان نے حملہ کیا، جس کے ساتھ اسرائیل بھی شامل تھا۔ خدا کے فضل سے ہماری طاقتور فوج نے، ہماری اسلامی فوج نے، ہماری فوج اسلامی فوج ہے، فقط پاکستان کی بارڈر کی محافظ نہیں ہے، بلکہ تمام اسلامی ممالک کے بارڈروں کے محافظ ہے۔ ہماری فوج اتنی طاقتور ہے، اور اس فوج نے ہندوستان اور اسرائیل کو شکست دیا۔ دنیا میں ہندوستان رسوا ہوا اور پاکستان کی وقار بلند ہوا۔ یہ کوئی معمولی ملک نہیں ہے، ہمارا پاکستان ایک مضبوط مملکت ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا طاقتور ملک ایران ہے، جس نے 31 ممالک کے ساتھ، نیٹو کے تمام ممالک کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کو شکست دے دیا۔ اور اب حالات کا تقاضا ہے، دنیا کے حالات کے تناظر میں چاہیے پاکستان اور ایران جو جاندار ممالک ہے، جو طاقتور ممالک ہے، جو غیور ممالک ہے، چاہیے کہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی جان ڈال دیں، ان کو بھی متحد کر دیں، اور اسرائیل زور کے زبان کا علاوہ کوئی زبان نہیں سمجھتا ہے، تو متحد ہو کر ایران اور پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے، متحد ہو کر اسرائیل کے جرائم کو روکا جائے، وگرنہ اسرائیل کے ظلم و جبر کبھی بھی نہیں رکے گی، کبھی بھی نہیں تھمے گی۔ اور شکر خدا کے فضل سے اس ہندوستان کے جنگ کے بعد پاکستان کا وقار، مملکت پاکستان کا وقار بلند ہوا، پوری دنیا میں ہماری فوج کا وقار بلند ہوا، اور اب جو سعودی عرب اور پاکستان نے جو معاہدہ کیا دفاع کا، یہ پاکستانی فوج کی، پاکستانی قوم کی طاقت کی دلیل ہے، اور اس کے ساتھ سعودی عرب نے حرمین شریفین مدینہ اور مکہ کی دفاع کو پاکستان کا حوالہ کر دیا۔ یہ بھی ہماری پوری پاکستانی قوم کے لیے، ہماری افواج کے لیے ایک اعزاز ہے، ایک فخر ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے دنیا نے دیکھا کہ پاکستانی قوم، پاکستانی افواج حرمین شریفین کی دفاع کر سکتی ہے، ان کے پاس طاقت ہے، یہ ایک اسلامی فوج ہے، یہ ایک نظریاتی فوج ہے۔ اور ابھی
کوئی میلی آنکھ سے دیکھے حرمین شریفین کی طرف. شکر کرو یہ قومی پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی فوج کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو حرمین شریفین کو ہماری فوج کے حوالہ کر دیا دفاع کو. اور یقیناً چاہیے ایران جس طرح ابھی سعودی عرب اور پاکستان کا معاہدہ ہوا، ایک کے اوپر حملہ دوسرا کا حملہ سمجھا جائے گا، مل کر دفاع کیا جائے گا، اس طرح تمام اسلامی ممالک اس میں شامل ہو جائے اور ایک اسلامی بلاک کو جس طرح نیٹو نے تشکیل دے دیا اسی طرح ایک اسلامی بلاک کو تشکیل دے دے. اور خدا کے فضل سے ابھی مسلم ممالک بھی بیدار ہو چکے ہیں. دکو پڑھنا بدے اسلام سر بلندے پارا بلند سلوات. یقیناً ہمارا ملک پاکستان مضبوط ملک ہے، خدا کا فضل ہے، خدا کا کرم ہے، جس کا بنیاد نظریہ توحید کے اوپر رکھا گیا ہے، نظریہ رسالت کے اوپر رکھا گیا، اس لیے پاکستان مضبوط ہے. لیکن کاش ہمارے ریاست کے ذمہ دار افراد، ہماری عدلیہ، ہمارے عوام بھی اس پاکستان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ہماری ریاست سے لے کر ریاست عوام کے اوپر ظلم کر رہی ہے، عوام ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہماری عدالتیں کمزور ہیں، فعال نہیں ہیں اور انصاف نہیں دے سکتی ہے. پاکستان میں سب چپراسی سے لے کر اوپر تک سب کے سب پاکستان کو مضبوط کرے کے فکر میں نہیں ہے، پاکستان کو مضبوط کرو کے فکر میں نہیں ہے، پاکستان کو لوٹنے کے فکر میں. ہر جس کے ہاتھ میں آجے لوٹ رہے ہیں. رشوت کا بازار عام ہے، خیانت کا بازار عام ہے. ریاست اپنی رٹ کو قائم نہیں کر سکتی ہے، ہر جگہ پر جو ذمہ دار افراد ہیں اپنی رٹ کو قائم نہیں کر سکتے. عدالت کمزور ہے، عدالت انصاف نہیں دے سکتی. وہ ممالک کیوں مضبوط نہ ہو جائے جن کا نظر اسلامی نہیں ہے، عیسائیت ہے، نصرانی ہے، یہودی ہے، لیکن وہ ان کے اندر نظام عدل مضبوط ہے، اس لیے وہ حکومتیں مضبوط جا رہی ہے. مثال کے طور پر ایک مثال کہتے ہیں کہ جناب علی امریکہ میں ابھی ان کے عدالت دیکھو جی کہ یہ کیوں مضبوط نہیں ہو جائیں گے. امریکہ میں ایک بچہ نے روٹی کو کسی دکان سے روٹی کو چرایا تو دکاندار نے پکڑ کر اس بچہ کو 15 سالہ بچہ تھا، اس بچہ کو پولیس کے حوالہ کر دیا. پولیس نے عدالت کے حوالہ کر دیا. اب عدالت نے اس بچہ سے سوال جواب کیا. بچہ سے پوچھا کیا آپ نے واقعاً روٹی چرایا تھا؟ اس بچہ نے شرم کے ساتھ کہا جی میں نے روٹی چرایا تھا، یہ حقیقت ہے. پھر جج نے پوچھا آپ نے روٹی کیوں چرائی تھی؟ کہا میرے لیے لازم تھا، ضرورت تھی، اس لیے میں نے چرایا. تو اگر آپ کے لیے ضرورت تھی تو پیسے دے کر کیوں نہیں خریدا؟ بچہ نے کہا میرے پاس پیسے نہیں تھے. چلو آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو اپنے ماں باپ سے پیسے کیوں نہیں لیا؟ کہا میرے باپ نہیں ہے اور میری ماں جو ہے بیمار ہے، بستر بیماری ہے، اسی کے خاطر میں نے چرایا تھا. تو کہا پھر اس طرح چرانے سے کہیں کام کرتے؟ اس بچے نے کہا میں کسی دکان میں کام کرتا تھا، ماں کی بیماری کی وجہ سے ایک دن چھٹی لی تھی تو پھر دکاندار نے مجھے اس سے فارغ کر دیا، نکال دیا. میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں تھا، اس لیے میں نے روٹی کو چرایا. اب جج نے سوال جواب کے بعد قضاوت کو، حکم کو محفوظ کیا اور حکم سنایا. اب یہ حکم سنانے میں بڑی اچھی بات ہے. اس طرح سنایا حکم
یقیناً کسی چیز کا چرانا جرم ہے، لیکن خاص کر روٹی کا چرانا شرم آور جرم ہے، بہت زیادہ جرم ہے۔ لیکن اس جرم میں جتنا اس عدالت کے حال میں، کمرہ عدالت میں جو لوگ موجود ہیں، وہ سب کے سب اس شرم آور جرم میں شریک ہیں۔ اس لیے جتنا ادھر موجود ہے کمرہ عدالت کے اندر، ان سب کو جرمانہ کیا جاتا، $10 وہ بھی اس جرم میں شریک ہے۔ اس بچے کو $10 دیا جائے، اور خود جج نے اپنے جیب سے $10 نکال کر ٹیبل میں رکھا، اور پھر حکم دیا جس دکاندار نے روٹی چرانے پر اس بھوکے بچے کو پولیس کے حوالہ کر دیا، وہ $1000 اس بچے کو جرمانہ دے دے، اگر نہیں دیا تو اس کی دکان کو سیل کیا جائے گا۔ اس لیے اس جرم میں جتنا ہم ادھر ہیں سب کے سب شریک ہیں، بلکہ پورا معاشرہ اس جرم میں شریک ہے، ذمہ دار افراد اس جرم میں شریک ہے۔ اتنا 14 سال کا بچہ بھوکا ہو اور روٹی چرانے پر مجبور ہو، یہ پوری معاشرہ کے لیے شرم آور ہے، اور ذمہ دار افراد کے لیے شرم آور ہے، ریاست کے لیے شرم آور ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ تو سب لوگوں نے ادھر کمرہ عدالت میں جتنا لوگ تھے $10 اس بچہ کو دے دیا، اور سب نے بچہ سے معذرت طلب کی، سب روئے۔ یہ ان کا نظام عدل ہے، یہ ان کا نظام عدل ہے۔ اور ابھی ہمارا نظام عدل، ہماری ریاست، ابھی سوال ہوتا امن اس علاقہ میں کیسا قائم ہوگا؟ ابھی اتنی مدت ہوئی اس علاقہ میں امن قائم نہیں ہے، کیسے قائم ہوگی؟ ظاہر ہے امن جناب علی اس طرح قائم ہوگی، حکومت اپنی رٹ کو قائم کرے، حکومت اپنی رٹ کو قائم کرے، اور حکومت اپنی رٹ کو قائم نہیں کر سکتی، عدالت انصاف نہیں دے سکتا۔ ابھی مثال کے طور پر کتنے وقت سے توہین صحابہ ہو رہا ہے، توہین امہات المومنین ہو رہا ہے، توہین اہل بیت ہو رہا ہے، حکومت کدھر ہے؟ کیوں حکومت اب اس طرح توہین صحابہ کرنے والے، توہین امہات المومنین کرنے والے، توہین اہل بیت کرنے والے، میں سمجھتا ہوں نہ وہ شیعہ ہے نہ وہ سنی ہے، نہ وہ شیعہ ہے نہ وہ سنی ہے، بلکہ استعمار کا ایجنٹ ہے، وہ پیسہ لے کر اس طرح کرتے ہیں۔ لیکن ادھر حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی؟ حکومت اس کو پکڑے، ان کو پکڑے، اگر پہلی کسی نے توہین کرتے اس وقت اگر حکومت انہیں سزا دے دیتی، انہیں عدالت کا حوالہ کرتا، عدالت انہیں نشان عبرت بناتی، آج یہ واقعات پیش نہیں ہوتے۔ یہ سب کے سب حکومت کی، ریاست کی کمزوری ہے، اور عدالت انصاف نہیں دے سکتی ہے۔ کیوں انہیں نشان عبرت نہیں بنایا جاتا؟ یہ کہا جاتا فلانی سنی نے اس طرح توہین اہل بیت کیا، فلانی شیعہ نے توہین اصحاب کیا۔ میں سمجھتا ہوں نہ یہ شیعہ سے تعلق رکھتا، نہ سنی والا سنی سے تعلق رکھتا، یہ استعماروں کا ایجنٹ ہے۔ یہ جو اس طرح کرتے یہ شیعوں کا دشمن ہے، جو اس طرح کرتے وہ سنیوں کا دشمن ہے۔ یہ کوئی نظریہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اب 1 سال ہو رہا ہے، راستے حکومت نے 1 سال سے راستے نہیں کھول سکی، راستوں میں معمول کے مطابق راستے تحفظ نہیں دے سکی۔ یہ ریاست کی کمزوری نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب دیکھیے کتنی افسوس کی بات ہے اس انتظامیہ کے لیے، اس ریاست کے لیے، ادھر کے ذمہ دار افراد کے لیے، ایک دہشت گردی کا ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے، اور ساتھ ایک ذاتی دشمنی کے بنا پر ناخوشگوار واقعہ پیش آتا تو ادھر راستہ بند کر دیا جاتا۔
آپ ذمہ دار افراد، ادھر کے ذمہ دار افراد ایک ناخوشگوار ذاتی دشمنی کے ساتھ راستہ کا کیا ربط ہے؟ کیوں راستہ کو ان واقعات کے ساتھ جوڑا جاتا؟ کیوں ان واقعات کے ساتھ مربوط کیا جاتا؟ اب یہ ذاتی دشمنیاں تو پاکستان میں، پورا پاکستان میں ذاتی دشمنیوں کے بنا پر لوگ قتل ہوتے، قتل و غارت گری ہوتی، بلوچستان میں ہوتا، سندھ میں ہوتا، پنجاب میں ہوتا، صوبہ خیبر پختون خیبر خواہ میں ہوتا۔ کس جگہ پر روڈ کو بند کر دیا گیا؟ اب اس علاقہ میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو روڈ بند کرنا، یہ اس ریاست کی کمزوری نہیں ہے، ادھر کی انتظامیہ کی کمزوری نہیں ہے۔ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ اگر اس طرح ہو تو یہ ذاتی دشمنیاں ختم شدنی نہیں ہے، یہ ذاتی دشمنیاں قیامت تک چلے گی۔ پھر اس کا معنی یہ کہ اگر اس روڈ کو ذاتی دشمنیوں کے ساتھ مربوط کیا جائے تو یہ روڈ تو کبھی کھلے گی نہیں۔ یہ کیا مسخرہ پنی ہے؟ اس قوم کے ساتھ، اس علاقہ کے لوگوں کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ، سنیوں کے ساتھ حکومت اپنی رٹ کو قائم کرے، راستہ کو محفوظ بنائے، راستہ کو معمول کے مطابق۔ آپ لوگوں نے کہا ہم چوکیاں بنائیں گے، اس کے لیے عملہ کو بھرتی کریں گے۔ اب چوکیاں بھی بنایا، عملہ بھی بھرتی کیا، اب پھر کیوں معمول پر نہیں رہتا؟ اب کیوں راستہ محفوظ نہیں ہے؟ یہ تو زیادتی ہے۔ کہا جاتا طاقت اور جہالت دونوں جو ہے وہ دلیل کو نہیں مانتے، طاقت بھی دلیل کو نہیں مانتی، جہالت بھی دلیل کو نہیں مانتی۔ اب بندگان خدا، ہمارے حکمران، ہمارے ادھر کے انتظامیہ اپنے عوام کے ساتھ جائز حقوق دے دو، ان کے راستوں کو محفوظ بناؤ۔ طاقت کی بنا پر جائز حقوق کو اور اپنی رعیت کے جائز حقوق کو، جائز مطالبات کو سنو، رد مت کرو، طاقت سے بات مت کرو اپنی رعیت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، دلیل سنو، حقوق دے دو ان کے لیے۔ تو دعا ہے پروردگارہ بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین مملکت پاکستان کو دشمنان خارجی اور داخلی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ اس جمع پر حاضرین پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں شامل حال فرما۔ پروردگارہ بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین اس جمع میں حاضرین میں، غائبین میں کوئی بیمار ہو تو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگارہ تمام مومنین کے نذرات، صدقات، خیرات کو اپنے درگاہ